کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا جسے سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے مسافروں کی کشتی میں سے ایک پھٹے کو توڑ ڈالا، ایک بچے کو مار ڈالا، ایک ایسی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے۔ ان تمام باتوں کے پیچھے حکمت الہی کیا تھی؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو دریاؤں کے سنگم پر ہے، جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا، اور انہوں نے زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئے موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ عز و جل نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کیا موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چل دیے۔ دریا میں مسافروں کی ایک کشتی آئی جو ان کے سامنے سے گزری، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں سے اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ عز و جل کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ کشتی سے ایک تختہ کا نکالنا
اس مصلحت کے تحت تھا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو بیکار میں پکڑنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس کشتی کو عیب دار دیکھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ گزر گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ کشتی کے اس پھٹے کو جوڑ دیا۔ پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ غضب ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح بچے کا قتل اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو وحی الہی نے بتلا دیا تھا کہ یہ بچہ آئندہ چل کر اپنے والدین کے لیے سخت مضر ہوگا۔ اس مصلحت کے تحت اس کا ختم کرنا ہی مناسب جانا۔ ایسا قتل شاید اس وقت کی شریعت میں جائز ہو۔ پھر اللہ عز و جل نے اس بچے کے والدین کو نیک بچے عطا کیے اور اچھا ہو گیا۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہیں دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ دیوار کو اس لیے آپ نے سیدھا کیا کہ دو یتیم بچوں کا باپ انتقال کے وقت اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر گیا۔ وہ دیوار اگر گر جاتی تو لوگ یتیموں کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہر شریعت تھا اور حضرت خضر علیہ السلام مصالح شریعہ کے علم کے ساتھ خاص حکموں پر مامور تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے کام بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوئے، حالانکہ وہ خلاف شریعت نہ۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کر دیا۔